مالک بھائی، عشق، مشق اور ڈیل نہیں چھپائی جا سکتی. یہ پورے اس 10 منٹ میں ڈاکٹر صاحب یہ کہہ سکتے تھے کہ جی ہماری ڈیل نہیں ہوئی. نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں. اچھا، اب پھر یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جی کہ ڈیل نہیں ہوئی تو اس کے یہ فلاں فلاں ریزنز ہیں. گزارش یہ ہے کہ آپ، میں، ڈاکٹر صاحب، نفیسہ صاحبہ، جو لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ اس ملک میں کیا رسم و رواج ہے. 2018 میں عمران خان صاحب کے لیے تمام ہمت کر کے انہیں فنشنگ لائن تک پہنچایا گیا، اور آج جس طریقے سے انپریسیڈنٹڈ ریلیف جو میاں صاحب کو مل رہے ہیں، وہ اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے. اور اب آنے والے جو الیکشنز ہیں، اصل ہمارے سامنے جو مرحلہ ہے کہ ان الیکشنز کو ہم نے فری اینڈ فیئر کیسے بنانا ہے اور کنٹروورشل نہ ہو. وہ اس ڈیل کے تاثر سے وہ آنے والے الیکشنز کے اوپر بھی بہت بڑا سوال اٹھ گیا کہ کیا وہ آنے والے الیکشنز فری اینڈ فیئر ہو بھی پائیں گے. وہی میاں صاحب، آج ڈاکٹر صاحب نے اپنی پوری اس گفتگو میں ووٹ کو عزت دو کی بات نہیں کی. اب وہ ووٹ کی عزت دو کی جو کہانی ہے وہ کہیں دور رہ چکی ہے. اب اس وقت جو صورتحال ہے اس کے اندر تمام اسٹیبلشمنٹ مل کے زور لگائے گی کہ کسی طریقے سے میاں صاحب کو فنشنگ لائن کے قریب پہنچایا جائے اور ان کی حکومت بنائی جائے. تو جو اس ملک کے کروڑوں لوگوں کے ساتھ پنجاب میں ہر جگہ جلسے ہوتے تھے، مسلم لیگ نون کے ہمارے دوست بھائی ڈاکٹر صاحب بھی ان دنوں بڑے جوش و خروش سے ووٹ کو عزت دو، اور بڑا آج بھی دیکھیں شیف بڑی بھی ہے، بڑی محنت تھکے تھکے آئے ہیں، بڑی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. آپ لوگ ایسے سمجھ رہے ہیں کہ وہ ڈیل پہ ہے، وہ محنت کر رہے ہیں یہ میدان میں. آپ کتنے ویل گرومڈ لگ رہے ہیں، میری حالت دیکھیں. نہیں، بہت محنت کی آپ نے، ظاہری بات ہے بڑا خرچہ بھی ہوا اس محنت کے پیچھے، اور اس خرچے پہ کے بعد پھر آپ نے لاہور کے اندر ایک اسکرینوں کے لیے آپ نے ایک رونق بھی لگا لی. لیکن جو تقریر تھی، اس تقریر کے اندر پھر مالک بھائی اگر ہم ایشوز کے اوپر آ جائیں، ہماری سیاست کا ایک اور بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ اس وقت ساری کی ساری جو گفتگو ہے تمام سیاسی جماعتوں کا، بڑی دو جماعتوں کا جو بیانیہ ہے وہ مظلومیت کے اوپر ہے، لوگوں کی پرابلمز پہ نہیں ہے. میاں صاحب نے جو تقریر کی، جو لوگ وہاں پر سٹیج پر بیٹھے تھے، مجھے کوئی ایک نیا آدمی بتائے، ٹیم تو وہی ہے جو شہباز صاحب کے ساتھ تھی. تبدیلی کیسے لے کر آئیں گے، ڈیلیور کیسے کریں گے؟ کیا اس تقریر کے ذریعے 16 مہینے کی جو مس گورننس تھی، کیا اس کے داغ دھوئے جا سکتے ہیں جو لوگوں کے ساتھ اس 16 مہینے میں گزری ہے؟ اور جو انہوں نے اپنا مسلم لیگ نون کے، فرینکلی میرے نزدیک تو دو چیزیں ان کے بارے میں کہی جاتی تھی، ایک پچھلے 5-7 سالوں میں، ایک کہ جب بھی حکومت میں آتے ہیں گورننس بہت اچھی کرتے ہیں، اور دوسرا کہ ان کا ووٹ کو عزت دو کا ایک پاپولر بیانیہ تھا. وہ دونوں آج ان کے پاس نہیں رہے. اب ان کی بھی مجبوری ہے اور ان کی بھی مجبوری ہے کہ ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں، وہ عمران خان صاحب کو جیل کے اندر بٹھائے رکھے ہوئے ہیں، تو ایک پولیٹیکل فورس کو تو ساتھ رکھنا ہے تو ان کو ساتھ ملا لیا. It's as simple as that. مصطفیٰ، آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ بڑا سموتھ چلے گا اور سب کچھ ہوگا؟ میرے لیے تقریر بڑی امپورٹنٹ تھی، اور بالکل نہیں مالک کیونکہ اس میں 2-3 چیزیں اومیشنز بڑی انٹرسٹنگ تھی. میرا خیال تھا کہ وہ کولیشن پارٹنرز کا مینشن ضرور کریں گے کہ دیکھیں ہم نے جب آل انکلوسیو بات کر رہے ہیں کہ ملک کو چلانا ہے، تو ہی وڈ سے کہ اچھا پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ چلی، JUI چلی، سب کچھ. انہوں نے تو بالکل اس کو ذکر تک نہیں کیا، بلکہ انہوں نے جو اگزامپلس بھی دیں بلز کی، وچ واز اے ویری اسمارٹ موو. انہوں نے جہاں شروع ہوئی تھی PDM کی گورنمنٹ، اس وقت بلز اور عمران خان کے بلز کمپیئر کیے، 16 ماہ ان کے نزدیک ایگزسٹ نہیں کر رہے تھے، وائپ آؤٹ کر دیے انہوں نے پوری ڈسکشن میں سے. تو آل انکلوسیونیس میں عمران تو میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، لیکن میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ کوئی پیپلز پارٹی کا بھی کوئی جملہ ہوگا، کوئی باقیوں کا ہوگا، وہ بھی نہیں تھے. اور اگر یہ اپنی پوزیشن پہ وہیں ہیں اور انسٹیٹیوشنل تھنکنگ بھی اس طرح چینج نہیں ہوتی، تو پھر یہ چلتا نظر آتا ہے؟ مالک بھائی، چلتا بالکل نظر نہیں آتا. اس لیے نظر نہیں آتا کہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی بھی وزیر اعظم اپنی مدت پوری نہیں کر سکا. آخری جو ایکسپیریمنٹ تھا عمران خان صاحب کا، ان کے ساتھ ان کے اوپر جو پیار و محبت کا اظہار جس طریقے سے کیا گیا، جس طریقے سے انہیں اپنایا گیا، تو سب لوگوں کا خیال یہی تھا کہ جناب یہ تو لگتا ہے کہ یہ معاملہ کافی لمبا عرصہ چلے گا. لیکن ان کے ساتھ بھی 3 سال 3.5 سال سے زیادہ گزارا نہیں چلا. اور میاں صاحب کی تو ایک تاریخ ہے. 1990 میں جب 1993 میں میاں صاحب وزیر اعظم تھے تو گریونسز بھی جائز ہے، مطلب کہ وہ بھی ہوا میں تو بات نہیں کر رہے. نہیں، گریونسز تو میں یہی آرگیومنٹ بلڈ کر رہا تھا کہ دیر از نتھنگ رانگ ود دا پالیٹیشینز، کہ اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ کسی بھی سیاستدان کے ساتھ نہیں چل سکی، پورے پاکستان کی تاریخ میں 76 سالہ میں ایک وزیر اعظم اپنی مدت پوری نہیں کر سکا، سویلین وزیر اعظم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر
جو اسٹیٹ کے اندر جو بنیادی اسٹرکچرل فلاز ہیں آپ کو ان کو ایڈریس کرنا وہ پڑے آپ گا. پولیٹیشین مجھے بتا سکتے ہیں جو آپ کے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر آیا ہو, بنا ہو وزیر اعظم, یا اس نے پاکستان کی تاریخ میں جی مجھے صرف ایک شہید بی بی کی پالیٹکس ایسی ہے فرینکلی کہ جو سر تسلیم خم کیا جا سکتا ہے اس کے سامنے, کہ ان کی جب والد کو سزائے موت دے دی, حکومت سے نکال دیا, ایک ڈکٹیٹرشپ کے خلاف وہ لڑی, 88 میں پھر ان کا واپس آنا, یہ سارا کچھ صرف بے نظیر کی پالیٹکس ہے. میاں صاحب اور عمران خان تو نہیں کر سکتے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی مدد نہیں کر سکتے, سوائے بے نظیر کے یہ دعویٰ تاریخ آپ کے سامنے ہے, اس کو اٹھا کر دیکھ لیجئے. تو بہر طور اب لیکن ہم یہ سمجھتے تھے کہ میرا یہ خیال تھا کہ 2006 میں ایک چارٹر آف ڈیموکریسی بھی ہوا تھا. میاں صاحب از آلسو گون تھرو ڈفرنٹ فیزز, اور وہ بھی ان کی سوچ میں ایک تھاٹ میں میچورٹی آئی ہے, لیکن جو راستہ اختیار انہوں نے کیا ہے ملک میں واپس آنے کا, وہ تو ساری اس میچورٹی کی نفی ہے. انہوں نے جو راستہ اختیار کیا ہے اس کے نتیجے میں اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تضاد کو ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو نہیں ہوں گے, وہ تضاد اور بڑھ جائے گا. مصدق ہیز اے پوائنٹ جب وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگ وہی باتیں پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں تو پھر تو وہ اپنے بیانیے پہ قائم ہے. اگر وہ اپنے بیانیے پہ قائم ہوتے تو انہیں وہی گفتگو کرنی چاہیے تھی جو گفتگو انہوں نے لنڈن میں بیٹھ کر ایک جگہ پہ انہوں نے کی, وہ ٹی ویوں پہ بھی چلی, انہوں نے نام بھی لیے, اور پھر اس کے بعد یہاں سے دوڑیں لگ گئیں. یہ بھی ہمیں پتہ ہے وہاں پر پھر اسحاق ڈار صاحب نے پریس کانفرنس کی, شہباز صاحب یہاں سے چلے گئے اور ان کا جی ہم معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑتے ہیں. وہ انہوں نے کوئی ویلنگلی نہیں کیا, انڈر پریشر کیا, اور انڈر پریشر اس لیے کیا کہ انہیں پتا تھا کہ ہم نے آگے جو گیم سیٹ کی ہوئی ہے وہ ساری کی ساری گیم خراب ہو جائے گی اگر میاں صاحب نے اپنا رویہ نہ بدلا اور اپنی گفتگو کو کنٹرول میں نہ لائے. پہلے بھی ایک شخص کا بوجھ ادارے نے اٹھایا, اب پھر ادارہ ہی سارا بوجھ اٹھا رہا ہے دوبارہ. لگ تو ایسے ہی رہا ہے جی, اور پھر اس کے نتیجے میں جو کانسیکوینسز ہونے ہیں وہ تو ہمیں کہانی اور فلم جو ہے وہ چلتی نظر نہیں آ رہی, کیونکہ ماضی میں بھی نہیں چل سکی. یہ ہمیں جب تک یہ 76 سال کا جو بگاڑ ہے اس کا جو بنیادی تضاد ہے وہ تو یہی ہے نا, اس کو ہم ایڈریس نہیں کریں گے کہ پاکستان کین ناٹ فنکشن ایز اے سیکورٹی اسٹیٹ اینی مور. افغانستان کے اندر جو 2 دفعہ انویژن ہوئی, وہاں پر ایک دکان کھلی ہوئی تھی, پیسے آ جاتے تھے. کیا کریں کہ یہ امپریشن ڈسپیل ہو. بس لاسٹ 2 منٹ ہیں, آپ کا بھی کامنٹ چاہیے, نفیسہ آپ کا بھی. آپ لوگ نواز شریف سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, وہ کیا کریں کہ یہ امپریشن ہے کہ بھائی اس وقت پاکستان کی سیاست میں آرگیو کر دیا کہ یار نہ وہ وزیر اعظم ہے بھائی, نہ وہ آرمی چیف ہے, وہ آیا بندہ اس نے اپنا الیکشن لڑنا ہے, پارٹی اپنی ریوائیو کر رہا ہے. What do you expect him to do? اس وقت پاکستان کا بلا شبہ سب سے بڑے سیاستدانوں میں میاں نواز شریف صاحب ٹھیک ہے, بہت لمبا ایک ایکسپیرینس ہے, 1980 کی دہائی سے 85 میں وزیر اعلیٰ تھے, 90 میں وزیر اعظم تھے. وہ ان سارے تلخ تجربات سے گزرے, ان کو پتہ ہے پرابلم کیا ہے, اور ان کو اس وقت جو رول پلے کرنا چاہیے وہ یہ رول پلے کرنا چاہیے کہ الیکشن صرف میرے لیے نہ بنائیں, فری اینڈ فیئر الیکشن کریں تاکہ پاکستان کی یہ پرابلم سالو ہو سکے. لوگوں کا جو فیصلہ ہے اس کو قبول کیا جائے. ہمیشہ وہ یہ ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے تھے نا, تو اس وقت لوگوں کی ووٹ کو عزت دینے کی بات. وہ کیا کریں گے, آپ کو یقین ہے کہ وہ یہ کر رہے ہیں؟ اس کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھیں, اس کے اندر پی ٹی آئی کو بھی انوالو کریں, ان کے ساتھ بھی بیٹھیں اور انشور کریں آل پارٹیز کانفرنس آ کے ایک بیانیہ نکالے, الیکشن فری اینڈ فیئر ہو. دیکھیں پی ٹی آئی کا یہ فیصلہ ہے کہ انہوں نے کسی کے ساتھ نہیں بیٹھنا, یہ ان کو بھی معلوم ہے, نفیسہ صاحبہ کو بھی معلوم ہے. ہم بیٹھتے تو وہ کہتے چور ہے, این آر او مانگ رہے ہیں.